Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. اور یاد کرو جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے بحر سمندر کو، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، فرعون اور اس کے حواریوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر پکڑ لیا تم نے عجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم تھے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ تمہیں سمندر سے بچا لیا اور فرعون سے بھی تمہیں نجات دی۔ بکم میں باب میں نے لام کی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے، یعنی ہم نے تمہارے لیے سمندر کو چیر کر اس میں راستے بنائے۔ اے فرقنا لکم یا بات سببیہ کے لیے، سببیت کے لیے، فرقنا بسببکم وبسبب انجامکم۔ اور البحر سے مراد یہاں بحر احمر ہے، جس کا دوسرا نام بحر قلزم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شب و روز تبلیغ میں مصروف رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم پر ان کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ اور ارشاد اور معجزات کے ذریعے ان پر حجت خداوندی قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم بنی اسرائیل کی آہ و پکار سن لی، جو مدت ہائے دراز سے فرعونیوں کے ظلم و ستم سہ رہے تھے۔ اب فرعونیوں پر عذاب الہی کے نزول کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ساتھ لے کر ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ راتوں رات چل نکلے اور چلتے چلتے سمندر کے کنارے جا پہنچے۔ ادھر فرعون کو خبر ہوئی، وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کی تلاش میں چل نکلا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، آگے سمندر کی موجیں ہیں، پیچھے دشمن کی فوجیں ہیں، دائیں اور بائیں پہاڑ ہیں، تو گھبرا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پا کر اپنے عصا اور لاٹھی کو سمندر میں مارا، جس سے فوراً سمندر کا پانی سمٹ گیا اور اس میں 12 کشادہ راستے بن گئے۔ اسرائیلی ان راستوں کے ذریعے سمندر پار کر کے جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے۔
آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرعون لاؤ لشکر لے کر ساحل سمندر پر پہنچا اور سمندر میں خشک راستے دیکھے تو اس نے بھی اپنا گھوڑا سمندر میں اتار دیا اور اس کے پیچھے سارا لشکر سمندر میں گھس گیا۔ جب سارا لاؤ لشکر سمندر میں اتر گیا تو اللہ رب العزت نے پانی کو جاری کر کے سب کو غرق کر دیا۔ فرعونیوں کے غرق ہونے کا یہ نظارہ اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے حکم خداوندی سے کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں آپ نے 40 راتیں بسر کی اور اللہ کی طرف سے تورات حاصل کی۔ ثم اتخذتم العجل، اتخذتم کا دوسرا مفعول محذوف ہے، یعنی اتخذتم العجل الہ، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر خود کوہ طور پر چلے گئے تو سامری نے جو ایک منافق تھا سونے کے زیورات اکٹھے کیے اور ان کو پگھلا کر ان سے بچڑے کا بت تیار کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مٹی کی وہ مٹھی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی پاؤں کی جگہ سے اٹھائی تھی اس میں ڈال دی۔ جس طرح بچڑا آواز نکالتا ہے اس طرح، یعنی جب وہ مٹی ڈالی تو وہ جاندار بچڑے کی طرح بولنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچڑے کے پیٹ کی ساحت میں اس قسم کے سوراخ تھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہوتی تھی اس وقت ہو بہو بچڑے کی سی آواز پیدا ہو جاتی۔ سامری نے اسرائیلیوں سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تمہارا رب ہے، اس کی جا کر اس کی پوجا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت اس میں حلول ہو گئے۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا تھا کہ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ یہی عقیدہ آج کل کے بعض غالی مبتدعین کا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے پیر و مرشد میں داخل ہے، چنانچہ اسرائیلی حضرت ہارون علیہ السلام کے روکنے کے باوجود اس بچڑے کی پرستش کرنے لگے، یعنی کہ جو بچڑا سامری نے بنایا تھا اس کی پرستش کرنے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی کہ اس شرک کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ آدمی کرتا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو وہ بہت بڑا عبادت گزار اور نیک سمجھتا ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان کی مت مر جاتی ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔